السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ہے ہندوستان کے ایک عام سے سرکاری دفتر میں بطور کلرک کام کرنے والے عبد الکریم اور برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کی، جس میں عبد الکریم کو برطانیہ میں ملکہ وکٹوریہ کی خدمت کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ کیسے وہاں عام ملازموں کے دائرے سے نکل کر برطانیہ کی ملکہ کے بہت ہی قریبی ساتھی بن جاتے ہیں، اور پھر منشی عبد الکریم سے اتنی دوستی گہری ہوتی ہے کہ ملکہ ان سے اردو سیکھنا شروع کر دیتی ہیں اور منشی عبد الکریم سے بھارت کے بارے میں بہت سی معلومات لیتی رہتی ہیں، اور اس سب کے دوران ملکہ وکٹوریہ کی عمر 70 برس جبکہ منشی عبد الکریم کی عمر محض 23 یا 24 برس تھی۔ ناظرین، کریم کو شروع میں انڈیا کے شہر آگرہ سے ان کے خدمتگار کے طور پر بھیجا گیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وہ ان کے سب سے قریبی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، ملکہ وکٹوریہ اور منشی عبد الکریم ان کے رشتے کی بہت مخالفت ہوئی، لیکن اس کے باوجود منشی عبد الکریم اور ملکہ وکٹوریہ کا یہ رشتہ تاعمر جاری رہا۔ ناظرین، ان دونوں کے رشتوں کو کیا کہا جائے، کیا نام دیا جائے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے رشتے کی بہت سی پرتیں ہیں، ان کے رشتے کی ایک تعریف نہیں کی جا سکتی۔ منشی عبد الکریم جب انگلینڈ پہنچے تو ان کی عمر محض 24 برس تھی۔ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھے، دونوں کے درمیان یقیناً کشش تھی۔ مہارانی کے گولڈن جوبلی کی تقریب میں آگرہ سے 2 ٹیبل ویٹر بھیجے گئے، ان میں سے انہوں نے عبدل کا انتخاب کیا۔ عبد الکریم کے ذریعے انہیں انڈیا کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ انہیں انڈیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہندوستان کی ملکہ تھی، لیکن انہیں کبھی وہاں جانے کا موقع نہیں ملا۔ عبد الکریم ان کے لیے ایک طرح سے ہندوستان بن گئے تھے۔ یہ تعلق 2 افراد کے درمیان بلکہ 2 ملکوں کے درمیان ایک کشش پیدا کرنے لگا۔ کبھی کبھی وہ ان کی والدہ کے روپ میں نظر آتی تو کبھی سب سے قریبی دوست بن جاتی۔ 1-2 خطوط میں وہ لکھتی ہیں، تمہیں یہ معلوم نہیں میرے لیے تمہارے کیا معنی ہیں، اور خطوط کے آخر میں وہ 3 ایکس بناتی تھیں جو بوسے کی نشانی خیال کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے کہ ایک عام معمولی سے شخص کے لیے ایک مہارانی کھلے عام خط لکھتی ہیں۔ ناظرین، کریم کو آگرہ سے ملکہ وکٹوریہ کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن 1 سال کے اندر ہی وہ کچن بوائے کی فہرست سے نکل کر مہارانی کے منشی بن گئے۔ کریم اور ملکہ وکٹوریہ کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ منشی عبد الکریم آگرہ کی جیل میں کلرک کی ملازمت کرتے تھے۔ ان کی سالانہ تنخواہ 60 روپے تھی۔ ان کے والد بھی جیل میں حکیم تھے۔ جب مہارانی کی سلور جوبلی کی تقریب کا وقت قریب آیا، آگرہ کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع پر مہارانی کو ایک تحفہ بھیجا جائے۔ انہوں نے مہارانی کو آگرہ سے 2 ملازم بھیجے۔ ان کے لیے خاص قسم کی سلک کی وردیاں سلوائی گئیں اور پگڑیاں پہنائی گئیں تاکہ وہ دیکھنے میں تھوڑے الگ سے لگیں، لیکن مہارانی نے عبد الکریم کو زیادہ پسند کیا اور وہ جلد ہی ملکہ وکٹوریہ عبد الکریم سے اتنا متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اردو زبان سکھاؤ۔ کریم اس کے بعد رانی کی نوٹ بک میں اردو کی ایک لائن لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انگریزی میں ترجمہ کرتے اور پھر اسی لائن کو رومن سکرپٹ میں لکھتے تھے۔ مہارانی وکٹوریہ اس کو ہو بہو لکھتی اور اس کا مطالعہ کرتی۔ ناظرین، مہارانی واقعی میں اردو سیکھنے کی خواہش مند تھیں۔ کریم ان کے استاد بن گئے اور انہوں نے 13 برسوں تک اردو کی تعلیم دی۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ مہارانی وکٹوریہ اردو لکھنا اور پڑھنا بخوبی جانتی تھی اور انہیں اپنی اس کامیابی پر بہت فخر تھا۔ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے ایک نئی زبان سیکھنے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ چاہے وہ سفر پر ہوں یا چھٹیاں منا رہی ہوں، وہ اردو کا سبق حاصل کرنا نہیں بھولتی تھی۔ ناظرین، منشی عبد الکریم اور ملکہ وکٹوریہ کی دوستی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ انگلینڈ میں پہلے سے زیادہ انڈین کھانے مقبول ہو گئے، جس میں چکن کری سب سے زیادہ مقبول ہوا، کیونکہ منشی عبد الکریم رانی کے لیے چکن کری، دال اور پلاؤ بناتا تھا۔ انہیں انڈیا کے بارے میں بہت تجسس تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں بتایا جائے کہ انڈیا کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے۔ کریم نے ان کی یہ خواہش پوری کی۔ انہوں نے انڈیا کی روح کو ان تک پہنچایا۔ انہوں نے بھارت کی گرمی، دھول، تہواروں اور یہاں تک کہ وہاں کی سیاست کے بارے میں بھی رانی کو بتایا۔ ناظرین، یہ بات منشی عبد الکریم کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ملکہ وکٹوریہ منشی صاحب سے ملنے کے لیے ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ ملکہ وکٹوریہ سے عبد الکریم کی قربت بہت بڑھ گئی اور وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے۔ ایک بار جب وہ بیمار پڑے تو رانی شاہی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھر چلی گئیں۔ رانی کے ڈاکٹر سر جیمز ریڈ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، جب کریم بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے تو ملکہ وکٹوریہ ان کی عیادت کے لیے دن میں 2 بار ان کے گھر جانے لگی۔ وہ اپنا بستہ بھی ساتھ لے جاتی تھی تاکہ بستر پر لیٹے لیٹے کریم انہیں اردو پڑھا سکیں۔ کبھی کبھی تو میں نے ملکہ کو ان کا تکیہ بھی ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ناظرین، ملکہ وکٹوریہ منشی عبد الکریم سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے انہیں آگرہ شہر میں 300 ایکڑ کی
کی جاگیر دلوائی اور برطانیہ میں اپنے تینوں شاہی محلوں میں الگ الگ گھر دلوائے۔ انہیں اپنے سینے پر میڈل لگا کر چلنے اور تلوار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ناظرین، ملکہ کے ڈاکٹر مزید لکھتے ہیں کہ جب منشی کے والد ان کے پاس برطانیہ آئے، ان کی آمد سے 1 ماہ قبل ملکہ نے ایلیکس پرافٹ کو حکم دیا کہ ان کے کمرے کو اچھے طریقے سے سجایا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے کمرے میں سینٹرل ہیٹنگ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہو تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہیں۔ منشی کے والد ونڈسر محل میں حقہ پینے والے پہلے شخص، انہیں اس کمرے میں ٹھہرایا گیا جہاں اکثر وزیر اعظم لارڈ سالسبری ٹھہرا کرتے تھے۔ ملکہ نے اپنے پوتے جارج سے خاص طور پر کہا وہ اپنے دستخط کی ہوئی تصویر کی 2 کاپیاں منشی کو دے دے تاکہ وہ ایک فوٹو اپنے والد کو بھیج دیں۔ جب کوئی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ اس بات کو بہت زیادہ نوٹس کرتے ہیں اور جس شخص پر مہربانی ہو رہی ہو اس سے دل ہی دل میں حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی کچھ منشی عبدالکریم کے ساتھ ہوا۔ ملکہ برطانیہ اور عبدالکریم کی قربت کو دیکھتے ہوئے شاہی محل میں سب لوگ عبدالکریم کے خلاف ہو گئے اور منشی عبدالکریم کے خلاف ملکہ وکٹوریہ کے کان بھرنے لگے، اور حالات یہ ہو گئے پورے شاہی محل کے عملے نے عبدالکریم کے خلاف ہڑتال کرنے کی دھمکی دے دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکہ اگر عبدالکریم کو اپنے ساتھ پورے یورپ کے دورے پر لے جاتی ہیں تو وہ سب تمام کے تمام ملازم استعفیٰ دے دیں گے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ ملکہ کا منشی عبدالکریم کے ساتھ اس قدر لگاؤ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام ملازموں کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ جب ملکہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی میز پر رکھی ہر چیز پھینک دی۔ بعد میں کسی نے بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ ناظرین، اس کے بعد ملکہ وکٹوریہ منشی عبدالکریم کو اپنے ساتھ یورپ لے گئیں۔ عبدالکریم کو جس طرح عزت اور اہمیت دی جا رہی تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بہت جلن تھی۔ ان کو افسوس تھا کہ ایک معمولی سے شخص کو اتنی عزت اور وہ بھی برطانیہ کی ملکہ کیوں دے رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ملکہ وکٹوریہ اور کریم کے درمیان محبت کا رشتہ تھا؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ شاہی دربار میں ان کی پیٹھ پیچھے ایسی باتیں ضرور کہی جاتی۔ ناظرین، ایک دن ملکہ وکٹوریہ منشی عبدالکریم کو ہائی لینڈ کی ایک کاٹیج میں اپنے ہمراہ لے گئی تھیں۔ اب وہاں کیا ہوا یہ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی جسمانی رشتہ تھا یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات صرف منشی عبدالکریم اور ملکہ وکٹوریہ دونوں ہی جانتے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی روحانی رشتہ ضرور تھا۔ ناظرین، ان کی قربت کا اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش کا آپ اندازہ ملکہ کے تحریر شدہ خطوں سے لگا سکتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ دن میں 6 بار منشی عبدالکریم کو خط لکھتی تھیں، اور خط میں کیا ہوتا تھا کہ تم آؤ اور مجھے گڈ نائٹ کہو وغیرہ وغیرہ۔ کریم ہمیشہ ملکہ کے ساتھ نظر آتے تھے۔ لوگ اس بارے میں بہت باتیں کرتے تھے۔ کریم سے پہلے جان براؤن ملکہ کے منشی ہوا کرتے تھے جن سے ملکہ کی بہت دوستی تھی۔ کریم اور ملکہ کے بارے میں یہ بات کہنی درست ہوگی کہ ان کی گہری دوستی تھی۔ 12 جنوری 1901 کو جب ملکہ وکٹوریہ کی وفات ہوئی تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے فرزند اور ان کے جانشین ایڈورڈ VII، ان کی اہلیہ رانی الیگزینڈر، ان کے بیٹوں، پوتوں اور ان لوگوں کو مدعو کیا گیا جو ملکہ کے بے حد قریب تھے۔ شہزادے ایڈورڈ نے عبدالکریم کو رانی کے سونے کے کمرے میں داخل ہو کر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کی اجازت دی، لیکن ملکہ کی وفات کے کچھ دن بعد منشی عبدالکریم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کے گھر پر چھاپے مارے گئے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ ہر ایک خط ان کے حوالے کر دیں جو ملکہ نے انہیں لکھے تھے، پھر ان کے سامنے ان خطوں کو آگ میں جلا دیا گیا۔ ناظرین، رانی کی وفات کے بعد سارا شاہی خاندان ان پر ٹوٹ پڑا۔ کریم کی اہلیہ اور ان کے بھتیجے بھی وہاں موجود تھے۔ انہیں سب کے سامنے بے حد ذلیل کیا گیا۔ انہیں انڈیا واپس جانے کا کہا گیا۔ ملکہ نے آگرہ میں انہیں بہت جاگیر دی تھی۔ انگلینڈ سے واپس آ کر وہ وہیں رہے اور 1909 میں رانی کی وفات کے 8 سال بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد آسبرن ہاؤس اور ونڈسر محل میں نہ تو پگڑیاں نظر آئیں اور نہ ہی شاہی باورچی خانے میں انڈین مسالوں کی خوشبو۔ نئے راجا ایڈورڈ VII کے دور میں چکن کری پکتی تھی، لیکن اس کو پکانے والے کوئی انڈین نہیں بلکہ انگریز خانسامے تھے جو اسے اپنے طریقے سے بناتے تھے۔ لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویورز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔